العالم لی علم هذا الرجل، میرے لیے اس کو جا کے معلوم کرو کہ یہ شخص کا علم کیا ہے، کیا چاہتا کیا ہے. کوئی خبر پہنچی، ابو ذر پہلے صحیح علم غیر اللہ کی اوثان کی پوجا وغیرہ سے بیدار تھے. ایک اللہ کو جیسا اس کو آتا تھا، ایک اللہ کو مانگتا اور پوچھتا تھا. تو ان کو یہ بات توافق ہو گیا کہ میں آگے جا کے تم سے خبر معلوم کرو. تو وہ گیا وہ آ کے سوچ رہا ہے کہ دین ہوں وہ دین ہی کر، دین ہوں کا دین ہی کر. تو نے کہا میری ماں کا فائدہ ماں شفیت نہیں، تم میری بات صحیح نہیں بات کرو، خود گیا تو بات لمبا ہے اتنا دن میں ہے کہتا ہوا آخر اسلام کا ظاہر کیا، یہ ساری باتیں بات کی. تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء. نبی جو ہے خبر آسمان سے، دکان نبی کا اخبارات کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو آسمان ہمارا آسمان سے آتی ہے میرا السماء. یہ بات تو وہ واضح ہے. اس ٹکڑے کو یہاں انہوں نے تعلیم کے طور پہ نقل کر دیا، آرام سے مسلم کر چکی. وقال مجاہد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ہمارا آج کا کہا ہے مجاہد عمل صالح جو ہے وہ اوپر چاہتا ہے کلمہ طیب کو. بغیر کلمہ طیب میں بےتباع دعویٰ کے اور عمل بےتباع گواہی کے، اس کے بغیر کلمہ طیب کو نہیں جائے گا. تو یہ اثر امام فریابی کی تفسیر میں موصول موجود ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یعنی علو ثابت ہے. اچھا یقال ذی المعارج من اللہ ذی المعارج ہے نا قرآن میں، تو یہ بھی اس کی صفت ہے، ذی المعارج اللہ کی صفت ہے. اس کا معنی یہ کیا ہے الملائکۃ تعبد اللہ. ذی المعارج کا معنی فرشتے اس کے بعد چلتے. تو صاحب معارج ہے، یہ سارا اختیار ان کا ہے، جس کو چڑھائے جس کو نیچے کرے یہ خود یا فرشتے اس کے پاس چڑھتے. اس لیے اس کی صفت جو ہے ذی المعارج بھی ہے. ذی المعارج خود کو علو کو فلو کو چاہتی ہے. اچھا اور جو آج کی نقل کی تو یہ مدبر ہے کہ اس ہمارا دن ہوئے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. انا بالسناد ان آج رسول اللہ قال قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نوبت ایک دوسرے کے پیچھے تعاقب بنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، نوبت آتے ہیں. وہی صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر، کیونکہ ان کی تبدیلی ان دو وقت میں ہوتی ہے. تو اثر کو وقت کرتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی جانے کی ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ان کا اجتماع ہو جاتا ہے. فجر میں جو اثر والے فجر کو آتے ہیں یہ چھٹی کی چلی جاتی ہے اوپر، تو ان کے اس میں اجتماع ہو جاتے ہیں. اثر فجر میں ان کا اجتماع فرشتوں کا ہوتا ہے. ثم يعرض الذين بعثوا فيكم، جو تم میں رات ہوا ہے تو تم لوگوں کو جانا ہے. فيسألهم، اللہ ان سے پوچھتا ہے، وہ عالم اس کو پہلے وہاں پڑتا ہے ماں ان کو گواہ بنانے کے لیے. تو کہا تھا کہ نہیں عالم مالا تعلم، مجھے صرف ایک پہلو معلوم تھا، میں یہ سوفیا اس کو دماغ عالم نہیں عالم مالا تعلم. اس لیے اور بات بھی جو آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو اس کو لگا کہ سکندر کے اچھے آدمی بھی آئے. فيقول كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. فاتيان وترك ذهاب الى السماء صحابہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے، اللہ سے گفتگو تو انہوں ظاہر بات ہے. باقی آدمی لوگ خامخواہ آدمی اس کا گزارا طویل پر، ہر بات میں طویل، ہر بات میں طویل. تو میں مانا پورا قرآن پوری حدیث ہے جو ڈرامہ ہے، یہ حقیقت کچھ بھی نہیں. ہر بات کو طویل اور مجاز کو معمول کرنا، اس کو بیکار بنانا، اصلیت سے نکالنا ہے. اگر دوسری روایت یہاں نقل کی معلق قال مخالف القطوانی، یہ حالانکہ ہے استاد بخاری کا، پھر انہوں نے قال کا کے نقل کیا ہے. اس بات کا خیال ہے کہ یہ امام بخاری نے اسے سنا نہیں ہے، فقط قال کہا ہے. یہ ایک تدریس کا سوالات یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قال امام بخاری وہاں استعمال کرتا ہے جہاں وہ روایت ان کو مذاکرے میں سنی ہے. ایک تو ہے تدریس نے حدیث سن لی تو وہاں تو تسنا اخبار کہہ دیا کہ مذاکرے زمین روایت سن لی تو اس میں کہتے فلاں نے قال. یہ ان کی ایک امانت ہے تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ یہ مذاکرہ ہے، تحدیث نہیں. یہ لوگ ہر بات امانت کی. آپ نے نسائی کو دیکھا ہوگا بعض وقت پہ کہتا ہے کہ اخبار الحارث المسکین صراط الیمن آسما. حالانکہ حارث المسکین اس کا استاد ہے، لیکن کسی غصے کے بلا پر اس کو اٹھا دیا تھا تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھتا تھا پردے کے باہر، لیکن سنتا پھر بھی تھا. تو پھر اس کی امانت اس کی دیکھو یعنی صراط الیمن آسما. یہ لوگوں کی امانت کی ہر چیز ادا میں بھی امانت سے کام لیتے تھے. امام بخاری سے ان کی اصطلاح یہ خاص ہے جہاں کال کر کے کہتا ہے کہ اس کا استاد ہے. جہاں استاد نہیں ہے تو وہاں تو الگ بات تعلیق ہے، لیکن جہاں خالد بخاری کو مشہور اس کا استاد ہے. کئی باتیں سے اس میں ابھی اسی کتاب میں کیا کتاب توحید کا کتنے دی جہاں تو خالد بخاری کا ہے. تو یہاں انہوں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ
یہ ان کو مذاکرے میں بات سنی ہے، اس لیے وہ نقل کی ہے. حدثنا سلیمان سلیمان بن مدنی ہے قال حدثني عبد الله بن دينار ابي صالح بن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصل الى الله الا الطيب. ہم دیکھا بات صاف ہو گئی. ولا يصل الى الله الا الطيب، غیر طیب پر نہیں جاتی اللہ کی طرف، اللہ کے سعود اور اللہ اس صلے کے ساتھ. یہ صاف بتلا دی علو ہے، صاف علو بتلاتا ہے، لیکن ہم علو تمہاری طرح نہیں کرتے تھے. وہ فلاں اوپر بینچ میں بیٹھا ہے، فلاں کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ اللہ کو علو جو ہے خود میں مثل ہے، جب اس کی ذات میں سواد تو نہیں میں مثل. بس یہی بات ہے. فإن اللہ تقبلها بيمینہ. اب دیکھو یہاں اس کی تعبیر رد ہو گئی. جو اس کا معنی یہ سعود کا معنی کہہ دے گا اللہ قبول کرتا ہے. سعود کا معنی قبول کرنا ہے، چاہنے کا معنی نہیں. اور اس بچتے ہیں اس علو کی صفت سے بھاگنے کے ساتھ. تو پھر وہاں دعا تقبل کا معنی کیا ہوا؟ یہ کیوں کہا؟ جب اس سے تو قبول کا معنی ہے پھر دعا کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ آئی بات؟ وہاں سود کا ذکر کیا یا تقبل کا ذکر کیا. ثم يربي على الصاحب كما يربي احدكم فلوه وحتى تكون مثل الجبل. وقال عبد الله بن دينار سيد بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصل الى الله الا الطيب. وہی الفاظ نے بھی یہ الفاظ کہے، اس میں یہ الفاظ ہے. ایک روایت میں ہے یہی ہے کہ لا يكون الا الطيب، یہ الفاظ آئے ہیں. دونوں روایتوں میں دو روایتیں دونوں میں الفاظ ہے کہ سود اللہ طیب چیز کا ہوتا ہے، اللہ پاک نہیں ہوتا ہے. اس ظاہر علم موجود ہے. اچھا دوسری روایت عبداللہ بن حماد النوسی کی روایت ہے عید بن زہرہ سے، وہ سعید بن ابی عروبہ سے، عن قتادہ عن ابي العالیہ عبید بن مہران عن بعض اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يدعو بهن عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله العظيم لا اله الا الله العظيم. روایت پہلے گزر چکی ہے تو وہاں استدلال کیا تھا عرش کے وجود کے لیے یا ثبوت کیا علوم کے لیے. عرش ویسی عالی ہے، اللہ اس کے اوپر اس کی علو ثابت ہو گیا. یہ اس طرح ثابت دیتے ہیں. اچھا دوسری روایت حدثنا قبيل بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن ابي سفیان بن سعید بن مسروق الصوری، اس کا والد ہے سعید بن مسروق، عن ابن ابي نوم او ابي نوم، شک کا قبیل اس کو شک ہے، اس لیے دوسری سے یہاں لائی. آگے کہا ہے کہ وحدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن ابي ان ابن نوم. اس میں کوئی شک نہیں. اس روایت اللہ کا شک کو دور کر دیا کہ آگے کو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس روایت سے تائید ہو گئی کہ ابن نوم ہے. خلاص مولا ختم ہو. اچھا جناب عن ابي سعيد قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة ذهب کی تصویر ہے فقسمها بين اربعة وحدثني ابو صلی اللہ علیہ ملتی ہے قال باس علي وهو باليمن الى الاسلام بذهيبة في طرفتها فقسمها بين الاقرع بن حافظ الحنظلي ثم عاد بني مجاشر بچار کو تقسیم کیا وبين اولد بن بدل الفرائی وبين علقمة بن خلاص العامري ثم عاد بني كلاب وبني زید الخیل. زید الخیل اس کا لقب جاہل کا مشہور ہے کیونکہ اس کے بعد گھوڑے اتنے بھی کسی کے پاس نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام زید الخیر رکھا. زید الخیر رکھا کیوں خیر کو آپ نے یہ طریقہ ہے الخیر ما کل نواسی الخیر، الخیر ما کل نواسی الخیر، اس بنا پر اس کا نام زید الخیر رکھ دیا آپ نے. تو مشہور تھا ہمارے مسلمان کا زید الخیر نام مشہور ہے. اصل و جاہل نام زید الخیر تھا وہ بدعت کی وجہ سے. اور یہ بات آپ کی ہے وہ آٹھ کے لحاظ سے صحیح بھی. یہ جو اوپر گزرے ہیں اقرع بن حافظ کے علاوہ باقی جو دو ہیں یہ مطلب ہو چکے تھے. مسلمان آیا ہوئے مسلمان ہوئے لیکن درمیان میں اقتدار آ گیا، متخلل ہو گیا. اس لیے کبھی کوئی بات نہیں کی، یہ اخیر تک اسی خیر پہ رہے ہمیشہ کے لیے. یہ جو زید ہے یہ رسول اللہ کو زید الخیر کہنے کا یہ بھی دشا ہوگا نا. یہ ہے بات. ان میں انہوں نے تقسیم کیا فتغیر جا اپنے تغذبت قریشوں کو غصہ ہوا کہ ان کو دے رہا ہے جو ان کے صنعت نجد کے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو دے رہا ہے، ہم کو تو نہیں ملتا ہے. رات تو پہلے انہوں نے کی ہے کہا انما اتعلقهم، بس ان کی تعریف علوم کی میں کر رہا ہوں. جیسے وہ ساتھ کو کہا تھا کہ وہ معافی اور غیر حب نہیں خشیت یقبہ ہوا فننا، اسی معنی میں قرآن والمعرفت علوم کہا ہے. اس لیے اس آیت عمر کی بنا پر یہ کیا. فاقبل رجل غائر العینین ناصر الجبین کف اللحیہ، یعنی لحیہ میں کوئی صفائی نہیں تھی، بس ایسے ہی جیسے کوئی دیو آ رہا ہے چن آ رہا ہے اور آنکھیں جو ہے وہ اوپر چڑی ہوئی پریشانی ایسی بنی ہوئی اس طرح کے جیسے جس کو بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں اس کو چہرہ پر یہ اصل بات کچھ آنکھیں ادھر کچھ ادھر اس طرح